اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبلیغی جماعت کا مختصر تعارف۔ تقریباً ایک صدی قبل متحدہ ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم اور بزرگ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمہ اللہ نے دیکھا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی دینی حالت افسوسناک حد تک ابتری کا شکار ہے۔ نیز انہوں نے دیکھا کہ ہندوستان کے بعض علاقوں میں مسلمان صرف اسلام کا نام تو جانتے ہیں مگر ان کو کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا صحیح تلفظ تک بھی نہیں آتا۔ لہٰذا مسلمانوں کی یہ حالت دیکھ کر حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو دکھ اور صدمہ ہوا اور سوچنے لگے کہ مسلمانوں کی اصلاح اور تربیت کے لیے کس طرح کام شروع کیا جائے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے انہوں نے حج کا سفر اختیار کیا۔ وہاں جا کر مشاعر حج اور حرمین شریفین میں مقدس مقامات پر نہایت عجز و انکسار کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہے کہ اے اللہ میرے لیے عام مسلمانوں میں دعوت کا راستہ کھول دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کے لیے ان کا سینہ کھول دیا گیا۔ چنانچہ اب حج کے بعد ہندوستان واپس تشریف لائے اور ہندوستان کے دارالحکومت دہلی سے باہر بستی نظام الدین سے دعوت کا کام شروع کر دیا۔ آپ کا معمول تھا کہ اب شہر کے بازاروں، گاؤں اور قصبوں میں جاتے اور مسلمانوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے اور مساجد اور تعلیم کے حلقوں سے جڑنے کی ترغیب دیتے تاکہ وہ اس طرح ایمان، نماز اور اسلام کے بنیادی مسائل سیکھے اور ان بنیادی مسائل اور اسلامی آداب کو خود سیکھنے، عملی طور پر اپنانے اور دوسروں کو سکھانے کے لیے ان سے مطالبہ کرتے تھے کہ اپنے خرچ پر مہینے میں 3 دن، سال میں 40 دن اور عمر بھر میں 4 ماہ کے لیے اللہ کی راہ میں نکلے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس بزرگ کی مخلصانہ محنت میں برکت عطا فرمائی اور ان کے ارد گرد پاک سیرت اہل ایمان افراد کی ایسی جماعت جمع ہو گئی جن کا تعلق معاشرے کے ہر طبقے سے تھا۔ اس میں تاجر، کاشتکار، سرکاری اور غیر سرکاری ملازم، اساتذہ، طلباء اور مزدور وغیرہ سب ہی تھے۔ حضرت مولانا محمد الیاس رحمہ اللہ نے اس جماعت کے لیے کچھ قواعد و ضوابط وضع فرمائے جن میں سے بعض کو یہاں ذکر کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، اپنے خرچ پر نکلنا۔ لہٰذا جو شخص بھی اللہ کی راہ میں نکلے وہ اپنے جیب سے خرچ کرے، کسی تنظیم کی طرف سے یا چندہ لے کر نہ جائے۔ اس لیے اگر کسی کو فرصت نہیں یا خرچ کی طاقت نہیں وہ اپنے محلے کی مسجد میں اور مقامی کام میں جڑتا رہے۔ نمبر 2، سیاسی امور میں دخل اندازی سے دور رہے۔ نمبر 3، اجتہادی، فروعی اور فقہی مسائل کو نہ چھیڑا جائے اور ہر شخص نے جو بھی فقہی مسلک اختیار کیا ہوا ہے اسی پر عمل کرے یا اس مسلک پر جو اس ملک میں رائج ہو اور پوری توجہ اور اہتمام سے ایمان، یقین، اخلاص، نماز، علم، ذکر، مسلمانوں کے اکرام اور ان کے حقوق کا خیال رکھ کے دعوت اور خروج فی سبیل اللہ میں مصروف رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بزرگ کی محنت میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ جو دعوت ایک قریہ اور بستی سے شروع ہوئی تھی وہ ترقی کرتے کرتے ایک عالمی اور بین الاقوامی دعوت بن گئی۔ اس جماعت کے بارے میں یہ میری معلومات ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔